ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے تصدیق کی ہے کہ ایئرپورٹ کے باہر حادثہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا جس میں غیر ملکیوں کو گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ایئرپورٹ سے ماڈل کالونی جانے والی سڑک پر ہوا۔ جائے وقوع کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ کسی کے بھی ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مزید دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی ایئرپورٹ کے باہر دہشت گرد حملے میں 3 غیر ملکیوں سمیت 4 شہری جاں بحق ہو گئے جبکہ 17 زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا جس میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ایئرپورٹ سے ماڈل کالونی جانے والے سڑک پر ہوا۔ دھماکے کی شدت اتنی شدید تھی کہ آواز ڈیفنس کریم آباد جمشید روڈ تک سنی گئی۔ سر میں یہ یہاں سے واک کرنے کے لیے ڈیلی بیسس پہ نکلتا ہوں ماڈل کالونی سے۔ پہلے سگنل سے میں آگے گیا ہوں، میں وہاں پر بائک پارک جیسے ہی کی ہے پیچھے سے اتنا زور سے بلاسٹ ہوا ہے کہ میں خود، اصل میں میری عمر اتنی نہیں 24-25 سال، میں خود بیٹھ گیا دل پکڑ کے۔ دھماکے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ آگ نے متعدد گاڑیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا۔ پولیس کی 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ آگ نے قریبی درختوں کو بھی لپیٹ میں لیا اور علاقے میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ حکام کا کہنا ہے ایئرپورٹ کی تمام تنصیبات محفوظ ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کیا گیا۔ وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق 4 رکشے، 3 گاڑیاں اور 1 جیپ کو آگ لگی۔ جو انیشل اطلاع ہوئی ہے وہ ایک آئل ٹینکر جو ہے اس کے آگ لگنے سے جو متعدد گاڑیاں جو ہے وہ اس کی زد میں آئی ہیں اور اس سے بہت سارا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے۔ اس کو ہم ابھی مزید اسرٹن کر رہے ہیں کہ اس میں دہشت گردی کا ایلیمنٹ یا کوئی اور ایلیمنٹ جو ہے تخریب کاری کا وہ کس حد تک ہے جس کو ہم ابھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کون ٹارگٹ ہے یا کس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ اس وقت قبل از وقت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس وقت 2 ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے، اس کو بھی ہم ویریفائی کر رہے ہیں کہ وہ اس حادثے کے زد میں ہو کے آئے ہیں۔ جناح ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ایئرپورٹ جانے والے راستے بھی بند کر دیے گئے۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے دھماکے کا نشانہ بننے والی گاڑی میں غیر ملکی شہری سوار تھے۔ دھماکہ غیر ملکیوں کی گاڑی گزرنے کے بعد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ اور IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کو ایئرپورٹ کی طرف آنے اور جانے والے راستے بحال رکھنے کی ہدایت کی ہے اور کہا کہ واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ مزید خبریں شامل کریں۔ بتائیں کہ کراچی میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ خودکش حملہ آور شاہ فہد کی شناختی دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں۔ شاہ فہد کا نادرہ ریکارڈ بھی مل گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے شاہ فہد بلوچستان میں نوشکی کا رہائشی تھا۔ نادرہ ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ بلوچستان تک پھیلا دیا گیا۔ شاہ فہد کے زیر استعمال سموں کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے۔ مبینہ خودکش حملہ آور شاہ فہد کے خاندان اور رابطوں کی مکمل تفصیلات یکجا کر دی گئی ہیں۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں استعمال ہونے والی ڈبل کیبن گاڑی شاہ فہد کے نام پر تھی۔ گاڑی کی تفصیلات چیزس نمبر سے حاصل ہوئی ہیں۔ پاکستان میں قائم چینی سفارت خانے نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب بم دھماکے کی مذمت کی اور اس واقعے پر ہونے والی ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کر دیا۔ چینی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ 6 اکتوبر کو رات 11 بجے پورٹ قاسم اتھارٹی الیکٹرک پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ سے چینی عملے کو لانے والے ایک قافلے پر حملے میں 2 چینی شہری ہلاک ہوئے اور 1 زخمی ہوا۔ چینی قونصل خانے نے کہا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر لاہ عمل طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی قونصل خانے نے بتایا کہ ان کی جانب سے فوری طور پر ایک ایمرجنسی پلان لانچ کر دیا گیا ہے۔ چینی قونصل خانے نے پاکستانی حکام سے درخواست کی ہے کہ وہ اس حملے کی جامع تحقیقات کریں اور ملوث افراد کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف منصوبوں میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی یقینی بنائے جائیں۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा की चीनी शहरों पर हमले की मजम्मत की गई है। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दी की ये मजमूम कार्रवाई पाकिस्तान और चीन की पायदार दोस्ती पर हमला है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमले की शदीद मसम्मत की है और ज़ख्मियों को तरजीही बुनियाद पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द जहन्नुम वासिल किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के हालात ज़ार पर दुनिया की खामोशी अलमिया है। मरियम नवाज ने यौम इजहार यकजहती फ़लस्तीन पर अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, पूरी दुनिया का है। फ़लस्तीन के लोग अपनी बुनियादी हुकूक और अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करता आया है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन और कश्मीर और उसके हल का रोड मैप जानदार अंदाज में पेश किया है। मुस्लिम लीग नून ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके पर वज़ीर आला सिंध से वाक़े के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की मजम्मत की। वज़ीर आला सिंध को अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इक़दाम की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया और धमाके में ज़ख्मी होने वालों को जल्द सेहतियाबी की दुआ की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काविशों की हिमायत जारी रखने का भी इरादा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसिल खाना आमद हुई है। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन और आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कौंसिल जनरल यांग योनडोंग से ताज़ियत की है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुलाकात में चीनी जनरल कौंसिल से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मुझे एयरपोर्ट के करीब धमाके में चीनी शहरियों के जाबहक होने का बेहद अफसोस है। चीनी शहरियों के जाबहक होने पर चीन की हुकूमत और उनके ख़ानदान के साथ हमदर्दी भी है। सैयद मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। तफसीलात के मुताबिक ग़ज़ा पर इजरायली जहरियत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज मुनक़्क़िद की जाएगी। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। ज़राए का बताना है कि कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की सियासी क़यादत शरीक होगी, जिसमें मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल, फ़लस्तीन में इजरायली जराइम पर गौर किया जाएगा। और अब खबर यह है कि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की यौम इजहार यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ की जानिब से मुनक़्क़िदा एहतजाजी मुज़ाहिरे में शिरकत हुई है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुकार मेहदी, मशीर वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नजमी आलम, डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनरल सेक्रेटरी तैमूर तालपुर, अरशद नकवी और दीगर उनके हमरा मौजूद थे। इस हवाले से क्या तफसीलात है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ शाह। जी इम्तियाज़, और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
بینر تلے کلفٹن میں ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ پارٹی کا مظاہرہ ہوا ہے فلسطینیوں کے قیام کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف یوم اظہار یکجہتی مناتے ہوئے یہ احتجاج کیا گیا ہے. اور مظاہرے کے دوران پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہندی خصوصی معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ اور سید وقار مہندی کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نجمی عالم صاحب اور پیپلز پارٹی کے دیگر شرکا اس کے ساتھ ساتھ سعید غنی اور دیگر لوگ جو ہے اس میں شریک تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے کہ نعرے یہ تھے ان کے کہ جو مظاہرین تھے کہ اسرائیل کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اور پیپلز پارٹی کے فلسطین کے اور پاکستان کے جھنڈوں سے یہ مظاہرہ جو ہے وہ مزین تھا. تمام شرکا نے پاکستان کے جھنڈے پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور اس کے ساتھ فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے. شکریہ امتیاز شاہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 1 سال مکمل ہو گیا اور اس سال مکمل ہونے پر جماعت اسلامی کی اپیل پر ملک بھر میں یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے. کراچی میں خطاب کرتے ہوئے منم ظفر خان نے کہا کہ فلسطینی آج مزاحمت کی تصویر بنے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ. جماعت اسلامی کی اپیل پر ملک بھر میں یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا. کراچی میں مرکزی احتجاج پاور ہاؤس چورنگی نارتھ کراچی میں ہوا، جہاں نجی اسکول کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا کہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہم سب متحد ہیں. انہوں نے کہا کہ حماس نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی. مونم ظفر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے آزادی کے سوا کوئی سودا منظور نہیں. انہوں نے کہا کہ حماس ایک تحریک ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. تقریب کے اختتام پر مونم ظفر خان اور دیگر رہنماؤں نے طلباء کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے نعرے بھی لگائے. خبر شامل کریں گے. اسلام آباد میں احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور جی ٹی روڈ بلاک کرنے پر پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تھانہ ترنول کے مقدمے میں درج بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو بھی نامزد کیا گیا ہے. دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، اعظم سواتی، عامر مغل، بیرسٹر سیف اور 350 نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا ہے. مقدمے کے مطابق ملزمان نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، انہیں یرغمال بنایا اور حبس بیجا میں رکھا. ملزمان میں علی امین گنڈا پور پر سرکاری وسائل کا استعمال جبکہ اعظم سواتی پر مالی معاونت فراہم کرنے کا الزام ہے. گرفتار ملزمان نے تفتیش کے دوران بتایا ہے کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ڈی چوک پہنچنے کا حکم تھا. مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جس پر کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کا الزام ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے مقدمے کی مزید تفتیش میں مصروف ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں. بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. مقدمہ 26 نمبر کے مقام پر ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گراؤ پر تھانہ نون میں درج کیا گیا. مقدمے میں دہشت گردی سمیت 110 سنگین دفعات کے تحت سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر میں عامر مغل سمیت 3000 کے قریب نامعلوم کارکن بھی شامل ہیں. وقت وہ ہے بریک کا. دیکھتے رہیے NTN نیوز.